السلام علیکم ایوری ون، آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں چکن میکرونی کی ہوم میڈ ریسیپی، تو میرے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے۔ چکن میکرونی بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ تقریباً 4 گلاس کے قریب میں نے یہاں پر پانی لیا ہے جو کہ بوائل ہو رہا ہے۔ جب یہ پانی اچھی طرح بوائل ہو جائے گا تو ہم اس میں 2 کپ میکرونی جو کہ ایلبو میکرونی ہے اس کے اندر شامل کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کو اچھی طرح بوائل ہونے تک ہم پکنے دیں گے۔ ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے 1 ٹیبل اسپون کے قریب نمک۔ میکرونی چمچے کی مدد سے اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے تاکہ جو نمک ہے اس میں مل جائے تمام پانی میں، اور اس کو میڈیم فلیم پر ہم بوائل ہونے دیتے ہیں جب تک کہ یہ شاندار سی بوائل نہیں ہو جاتی۔ میکرونی ہماری یہاں پر شاندار سی بوائل ہو چکی ہے، خوب اچھی طریقے سے پھول گئی ہے۔ ہم اسے ہاتھ سے چیک کر لیں گے، یہ گل کر بالکل تیار ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر ہم فلیم کو جو ہے بند کر دیں گے، اور اس کو اسٹرینر میں چھاننے سے پہلے کچھ دیر کے لیے ہم اس کو اسی طرح پانی میں پڑے رہنے دیں گے، اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے 2 ٹیبل اسپون کوکنگ آئل۔ کوکنگ آئل یہاں پر اس لیے شامل کر رہے ہیں تاکہ یہ آپس میں بائنڈ نہ ہو، جڑے نہیں، بلکہ اسی طرح الگ الگ سی رہے۔ تو اسے مکس کر کر تھوڑی سی دیر ہم نے اس کو پانی میں پڑے رہنے دینا ہے، اور پھر اسٹرینر سے چھاننے کے بعد روم ٹمپریچر واٹر سے اس کو اچھی طریقے سے دھو لینا ہے۔ اب میں نے یہاں پر کڑھائی میں 1/2 کپ کوکنگ آئل لیا ہے جس کو میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ ساتھ ہی اس میں 1 عدد پیاز چاپ کی بھی شامل کر دوں گی، اور اس کو ہائی فلیم پر تھوڑی دیر کے لیے فرائی ہونے دیں گے۔ بالکل گلانا نہیں ہے پیاز کو، کچھ دیر بس اسی طرح ہائی فلیم پر جو ہے ہم نے فرائی کر لینا ہے۔ تھوڑی سی دیر جب ہماری پیاز فرائی ہو جائے گی تو پھر اس کے اندر شامل کریں گے ہم چکن۔ بون لیس چکن لیے 375 گرام ہے یہ، اور بون لیس ہے، تو اس کو میں اس میں شامل کر دوں گی، اور پیاز کے ساتھ ہی کچھ دیر اس کو بھی چلاتے ہوئے فرائی کروں گی۔ زیادہ دیر ہم نے نہیں پکانا ہے، کچھ دیر بس اس کو تھوڑا سا فرائی کر لینا ہے، اور پھر اس کے اندر ہم شامل کریں گے جنجر گارلک پاؤڈر۔ تو میں نے یہاں پر لیا ہے 1 ٹیبل اسپون کے قریب گارلک پاؤڈر، اور 1/2 ٹیبل اسپون میں نے لیا ہے یہاں پر جنجر پاؤڈر۔ اب ان دونوں چیزوں کو اس میں شامل کر دیں گے، اور فلیم کو ہم یہاں پر میڈیم کر دیں گے تاکہ یہ جو ہے مرغی اچھی طریقے سے پک کر تیار ہو جائے۔ کوئی ایکسٹرا پانی ہم نے یہاں پر اس کو بالکل گلانے کے لیے نہیں ڈالنا ہے، بلکہ یہ فرائی ہوتے ہوئے ہی شاندار سی گل کر بالکل تیار ہو جائے گی۔ تو فلیم کو میں نے یہاں پر میڈیم کر دیا ہے، اور ڈھکنے سے کور کر دیتے ہیں بس کچھ دیر تک، جب تک چکن کا پانی سوکھ نہ جائے اس وقت تک ہم اس کو پکنے دیں گے۔ ہم یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن ہماری جو ہے وہ شاندار سی گل کر بالکل ریڈی ہو چکی ہے، اور فلیم کو اب میں نے یہاں پر ہائی کر دیا ہے کیونکہ اب آگے ہم نے اس کو ہائی فلیم پر ہی پکانا ہے۔ اب میں اس میں ڈالوں گی 4 ٹیبل اسپون کے قریب یوگرٹ، دہی، یعنی کہ جو کہ ایک شاندار سا ٹیسٹ دے گی میکرونی میں۔ تو 4 ٹیبل اسپون دہی اس میں شامل کر دیں گے، اور اس کو اسی طرح ہائی فلیم پر بھنائی ہونے تک پکائیں گے۔ دہی یہاں پر بھنائی ہو چکی ہے، تو اب اس میں 2 عدد گاجر جو کہ میں نے چاپ کر رکھی ہیں وہ اس میں شامل کر دوں گی۔ اب اس میں 1 ٹیبل اسپون کے قریب نمک شامل کر دوں گی۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ شامل کر سکتے ہیں۔ اب اس میں شامل کریں گے 1 عدد شملہ مرچ جو کہ بڑے کے سائز کی تھی میرے پاس، اس طریقے سے میں نے چاپ کی بھی ہے، یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی۔ ویڈیو کو مزید آگے دیکھنے سے پہلے کائنڈلی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی نئی ریسیپیز کو آپ دیکھ سکیں۔
اب میں اس میں شامل کروں گی بند گوبھی، جسے پتہ گوبھی بھی کہتے ہیں۔ یہ تقریباً باریک کٹی ہوئی میرے پاس 5 ٹیبل اسپون کے قریب ہے، یہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی۔ تمام سبزیوں کو بہت اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے، اور اب اس میں باقی کے مسالہ جات شامل کرنا شروع کرتے ہیں۔ 1 ٹیبل اسپون لیے ہیں میں نے کالی مرچیں پسی ہوئی، 1 ٹیبل اسپون سرخ مرچیں ڈال رہی ہوں میں اس کے اندر۔ ساتھ ساتھ ہم چمچے کی مدد سے مکس بھی کرتے جائیں گے، کیونکہ ہم ہائی فلیم پر پکا رہے ہیں تو نیچے سے جلے نہیں یا لگے نہیں، اس وجہ سے ہم اسے جلدی جلدی ساتھ ساتھ مکس بھی کرتے رہیں گے۔ میں نے یہاں پر باؤل میں لیا ہے 1 ٹیبل اسپون ریڈ چلی ساس، 2 ٹیبل اسپون ٹماٹو کیچپ، یہ دونوں چیزیں اس میں شامل کر دیں گے۔ ساتھ ہی میں یہاں پر 2 ٹیبل اسپون سویا ساس بھی اس میں ڈال رہی ہوں۔ پھر سے اس کو بہت اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے سب چیزوں کو۔ اب یہاں پر شامل کر رہی ہوں 1 ٹیبل اسپون وائٹ ونیگر، تمام مسالہ جات ہم اس کے اندر شامل کر چکے ہیں۔ اب ہم اس میں شامل کریں گے بوائل کی ہوئی ایلبو میکرونی، جو کہ ہم نے سٹین کر کے پہلے ہی تیار کر لی تھی، وہ میں اس میں شامل کر دوں گی۔ اب اس کو بہت احتیاط کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے، ہر طرف سے ہم نے چلاتے ہوئے بہت اچھی طریقے سے مکس کر دینا ہے اسے۔ میکرونی ہماری یہاں پر بہت اچھی طریقے سے مکس ہو چکی ہے، تو فلیم کو ہم یہاں پر لو کر دیں گے اور ڈھکنے سے کور کر دیں گے کچھ دیر کے لیے، بس ہم اسے دم میں آنے دیں گے۔ اور کچھ دیر بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاندار سی چکن میکرونی ہماری بالکل ریڈی ہو چکی ہے، سرو کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہے، تو اسے سرو کر لیتے ہیں جلدی سے۔ چکن میکرونی کی ہوم میڈ ریسیپی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے، ساتھ ہی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔